حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، یہ جو پہلا جملہ میں نے کہا کہ زندوں کا مرنے والوں سے تعلق بحال رہتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ایکسیپشن کریٹ کیا الا من ثلاثہ، سوائے 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، کوئی بھی فلاح عامہ کا کام، کوئی کانٹینیوس چیریٹی جو ہے وہ انسان کر دیتا ہے تو وہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا علم ينتفع بہ، جو بینیفیشیل نالج ہے، نفع بخش علم ہے جو لوگوں کو پڑھایا ہے تو اس کا ثواب بھی قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، رائٹیس آف سپرنگ، رائٹیس چائلڈ جو ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے اس وہ بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اب متعدد احادیث کی اس کے اوپر بہت سارا ذخیرہ موجود ہے۔ ایک صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے کچھ منتھ کے روزے ان کے ذمے تھے اور وہ روزے نہیں رکھ سکی، منتھ مانی تھی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے رکھوں تو ادا ہو جائیں گے؟ تو حضور نے کراس کوسچن کیا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا اور تو اس کی طرف سے ادا کرتی تو ہو جاتا کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہو جاتا۔ فرمایا اسی طرح اگر تو اپنی ماں کی طرف سے منتھ کے روزے رکھے تو وہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے والدین کے نام کا حج کرنا یا جو ہے وہ عمرہ یا قربانی، یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہے۔ اور ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کے لیے بیسٹ چیریٹی یا حسن سلوک جو قرآن نے کہا ہے وبالوالدین احسانا، تو میں کیسے کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی وصیت پر عمل کر، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، ان کے وعدوں کی تکمیل کر اور ان کے لیے استغفار کر۔ حتیٰ کہ جب نجاشی فوت ہو گیا تو رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا استغفروا لاخیکم، چلو جا کر اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو، یعنی اس کے لیے صالح ثواب کرو۔ اور حضور نے غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھائی نجاشی کی، اگرچہ اس پر علماء کا قول یہ ہے کہ حضور کے خصائص میں سے یہ بات تھی، تو اس وجہ سے کر کے صحابہ کرام کی متعدد مثالیں ایسی ہیں جو پچھلی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں جب حضور نے عبداللہ ذو البجادین کی قبر پر کھڑے ہو کر، تو راوی کہتے ہیں کہ میری اس وقت میں نے کہا یا لیتنی کنت صاحب الحد، کاش جس طرح حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں میری قبر ہوتی اور میرے مصطفیٰ میرے لیے یہ دعا کر رہے ہو۔ اس طرح کر کے متعدد احادیث ہیں، جس پر میں آخری حدیث عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ، انہیں عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، ای الصدقۃ افضل، کون سا بہتر صدقہ ہے، چیریٹی ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کروں؟ قال الماء، پانی کی بڑی کمی تھی تو حضور نے فرمایا بیسٹ چیریٹی فار یور مدر از دا واٹر، فرمایا پانی کا صدقہ اگر تو ماں کے لیے کرے تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا پانی یہودی ملکیت ہوتی تھی یہودیوں کی اور پانی بیچتے تھے، تو انہوں نے فی سبیل اللہ کہا اس کنویں کا پانی مسلمان پئیں گے اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا، اور اس کنویں کا نام پڑ گیا بیر ام سعد، سعد کی ماں کے صالح ثواب والا ویل اور کنواں۔ اس طرح متعدد مثالیں حدیث میں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے پوچھتے اور حضور ان کو صالح ثواب کے متعدد طریقے ارشاد فرماتے۔ جو سننے والے ہیں وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، اس میں ایک حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مرنے والا، قبر والا دعا کا انتظار کرتا ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، وہ والدین کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، وہ صدیق ثقۃ، مخلص دوست کی طرف سے بھی قبر والے کو دعا کا انتظار رہتا ہے۔ اب نارتھ امریکہ میں رہنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ اسلامک سینٹر جو اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے وہاں کوئی مصلح ڈونیٹ کریں اپنے ماں باپ کے نام کا، کوئی مسجد بن رہی ہے وہ ایک صدقہ جاریہ کی صورت ہے، اسلامک سینٹر ہے وہ اس میں آپ ڈونیٹ کریں، صدقہ جاریہ کی صورت ہے۔ جس طرح ضیاء الکرم اسلامک سینٹر ہے بروکلن نیو یارک میں، قرضے کا بوجھ ہے اس کے اوپر، قرض کی ادائیگی میں، یا اپنے ماں باپ کے نام کا مصلح $2000 کا، آپ کہتے ہیں یہ مصلح اس پر جو نمازی نماز پڑھے گا اس کا ثواب میرے والد یا والدہ کو پہنچے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم جو ہے وہ خرید کر کے مسجد میں رکھوا دیں، ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ کسی بیوہ کی مدد کر دیں اور کہیں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے گا۔
وہ ثواب پہنچے گا۔ کوئی غریب آدمی عمرہ نہیں کر سکنے کی سکت رکھتا مگر اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ ہے، آپ اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے آپ اس کو عمرہ کروا دیں۔ کسی علاقے میں پانی کی بہت کمی ہے، آپ وہاں واٹر پمپ لگوا دیں اور اصال ثواب اپنے والدین کے لیے کر دیں۔ متعدد صورتیں ہیں اصال ثواب کی، اور یہاں میں بات بطور خاص کہوں گا کہ حضور نے فرمایا کہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، جنت میں ایک شخص کا درجہ اونچا کیا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ عمل تو میں نے نہیں کیے، تو اسے کہا جائے گا فیقال لہ، اس کو کہا جائے گا بے دعاء والدک لاکا، تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے اصال ثواب کرتی رہی، دعا کرتی رہی، چیریٹی کرتی رہی، غریبوں کی مدد کرتی رہی، ثواب تمہیں بچاتی رہی، یہ اس کے صدقے تیرے اعمال کو میں نے بڑھا دیا ہے۔